جی کرولس عثمان کے سیزن 2 میں ہمیں ایک بڑا نا بہترین سین دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں یہ ہے کہ عثمان غازی جو ہے نا وہ اپنا جو مال غنیمت ہوتا ہے اپنے حصے کا وہ غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس بارے میں. سیزن 2 میں یہ سین جو تھا، یہ سیزن 2 میں شاید سیزن 2 میں یہ سین دکھایا گیا تھا، اور اس میں سے ہم لوگ وہ پہلو نکال کر اب ہم لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں جو خالصتاً اسلامک ٹاپکس اس کے اندر موجود ہیں. ہسٹری بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن ہم خالص میں جو اسلامک اسپیکٹس والے سینز ہیں ان کو ہم ڈسکس اب نے کرنا سٹارٹ کیا. یہ سین بہت اچھا تھا. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک جنگ جو ہے وہ عثمان غازی جیت کر آتے ہیں، اور ان کے حصے کا جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ کسی کو بتائے بغیر جو ہے وہ اپنے حصے کا مال غنیمت لے کر پھر وہ جو ہے نا وہ سعود بازار کی گلیوں میں نکلتے ہیں. اور سب سے پہلے مطلب اور بھی لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ ان کی خیر خائی کی، لیکن 2 اس میں سے واقعات دکھائے گئے. ایک تو تھا ایک شخص جو تھا وہ سردی کی رات ہے اور وہ ٹھٹر رہا ہے سردی میں دیوار کے ساتھ لگا ہوا، اور وہ اپنے خیالوں میں جو سلطنت کا بانی ہے اس کو پکار رہا ہے اور مدد اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ میری مدد، میں سردی میں ٹھٹر ہوں، مجھے کوئی نہیں وسیلہ کو بنے. تو وہ پھر پیچھے سے عثمان غازی جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور اب چادر جو ہے وہ اس کو اوڑھ دیتے، اس کو تو پہنا دیتے ہیں اور وہ خود چلے جاتے ہیں. اب اس کو مطلب اس کی جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی. تو یہ ایک بہت زبردست اس کے اندر مطلب. پھر سیکنڈ یہ دکھائے گا کہ ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا، وہ اپنی دادی کے ساتھ یا نانی کے ساتھ گھر میں اکیلا ہوتا ہے. اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہوتے ہیں کسی جنگ میں. اب اس کو تھا فاقہ کشی کا وہ شکار تھا بچہ. تو عثمان غازی نے ایک وہ ٹوکرا بھرا ہوا جو ہے نا وہ فوڈ سے بھرا ہوا ٹوکرا ان کے دروازے کے باہر رکھا اور کچھ پیسے اشرفیاں بھی وہاں پر چھوڑ دی اور دروازہ نوک کر کے خود چھپ گئے. اب وہ خود چھپ کر جب دیکھتے ہیں تو وہ بچہ آتا ہے، اس کی وہ دادی آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ تو یتیم بچے کا بہت بڑا کسی نے بھلا کر دیا کہ اس کو جو ہے نا وہ کچھ چیزیں مل گئیں کھانے پینے کے، اس کو کچھ پیسے بھی مل گئے، اس کے کچھ ایام گزر جائیں گے، حاجت پوری ہو جائے گی. اب بچہ اس میں سے ایک سیب نکالتا ہے اور سیب نکال کر کھانا شروع کر دیتا ہے. اور وہ بچہ، وہ چونکہ بچہ ہے لیکن وہ جو بوڑھی خاتون ہوتی ہیں اس کی دادی، وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ کس نے دیا. تو اس نے بچے نے سوال کیا کہ دادو ہمارے پاس تو کچھ تھا کچھ نہیں، تو یہ ہمیں کس نے دے دیا. تو بڑی خوبصورت بات اس نے کی ہے جس کو ترکش لینگویج میں وہ دولت بابا کہتی ہے، یعنی سلطنت کا باپ، کہ بیٹا یہ تمہاری جو ہے نا وہ داد رسی کی ہے تمہاری سلطنت کے باپ نے. اور یہ الفاظ پھر وہ دعاؤں سے نوازتی ہے عثمان غازی کو اور ان کی خیر خائی کو. تو وہ یہ سن کر جب عثمان غازی قریب ہی کھڑے چھپ کر سن رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلتے ہیں، اور کہ یہ سلطنت کا باپ، اور یہ بہت بڑا خطاب ہے. آج کے دور میں ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان چیز کا خیال رکھیں. حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی جو ہے وہ پیاسا مر گیا تو یا کسی وجہ سے مطلب ناحق مر گیا تو بروز محشر عمر سے اس کا سوال ہوگا. تو جب عمر سے سوال ہو سکتا ہے، جب عثمان غازی اپنے آپ کو آدھی رات کو جو ہے وہ اس طرح سے گلیوں میں پھیر کر جو لوگوں کی حاجت کے لیے خود کو مصروف امتحان سمجھتے تھے. اور تو آج کے حکمرانوں سے کیا نہیں ہو سکتا. اس میں ایک دو باتیں اور کرنے والی بہت امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں ویورز کے لیے کہ ان کے نالج کے لیے، کہ اس واقعے کا پورے معاملے میں صرف ایک شخصیت تھی جس کو پتا تھا. عثمان غازی جب یہ سارا معاملہ کر اپنے گھر لوٹتے ہیں تو ان کی جو زوجہ دکھائی گئی ہیں بالا خاتون نے پوچھا کہ کر رہے ہیں آپ جو کرنے گئے تھے؟ بس جو کرنا تھا کر دیا. یعنی صرف ان کو پتا تھا کہ یہ انہوں نے ٹکنا نہیں ہے اور اپنے حصے کا جو ہے معاملہ غنیمت کا وہ تقسیم کر دیا. اچھا اب چلتے ہیں کچھ عرصہ اس سے پیچھے، کئی سو سال پیچھے لے چلتا ہوں آپ کو. بیمار کربلا، اسیر کربلا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے انہوں نے وہاں پر یہ واقعہ دیکھنے کے بعد وہ غم کیفیت، آج ہم تو روتے ہیں نا، وہ تو وہاں پر موجود تھے. تو اتنا جب غم دیکھا، اتنی جب تکلیفیں دیکھی تو غم، پھر وہاں پر پھر اس کے بعد آپ کبھی مسکرائے نہیں تھے پوری زندگی. اچھا آپ کا جب وصال ہوتا ہے تو آپ کو غسل دینے والوں نے یہ دیکھا کہ آپ کے کندھے پر نا کچھ نشان ہیں، اور وہ نشان اس طرح سے جیسے یہ کوئی وزن لاد کر تو معاملات رہے. اچھا ایک سلسلہ وہاں پر چل رہا تھا مدینے میں بڑی دیر سے، کہ ایک شخص تھا وہ رات کو نا کچھ کھانے کا سامان کو، روٹیاں لوگوں کے گھروں میں مطلب وہ باہر رکھ دیتا تھا، کیونکہ وہ رات کو جو پھرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ یار اس وقت اگر کوئی جاگ رہا ہے تو یقیناً یہ بھوک کی وجہ سے ہو. وہ سلسلہ امام زین العابدین کی وفات کے ساتھ موقوف ہو گیا. پتہ چلانے والوں نے پتہ چلایا، تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی کہ پتہ چل گیا نا، ہی واز امام زین العابدین. پوری زندگی انہوں نے اپنا یہ معمول ڈیلی بیسس پر رکھا، بارش میں گرمی میں جو بھی معاملات رہے، کہ جہاں پر بھی دیکھا کہ اس گھر میں اس وقت لوگوں کے بولنے کی آواز آ رہی، بتی دور سے دیکھا کہ جل رہی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ وہاں پر ان کی داد رسی کی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو جناب وہ ایک دیگ تقسیم کرنی ہے تو 36 فوٹوگرافر،
ایسے ہی ہے، 10 سلائی کی مشینیں تقسیم کرنی ہے تو 6 چینلز. بالکل ایسے ہی ہے، تو شریعت میں تو یہ ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو خبر نہ ہو. بالکل تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری ویڈیو سے لوگوں کو میسج بھی ہے کہ اس طرح کے اکابرین کی باتوں پر عمل کریں, ان کے پہلوؤں پر عمل کریں تو ہمارا معاملہ بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال, بالکل تو جو نیکی کی ہی آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو بس پھر انہوں نے دیکھ لیا, اس کا اجر پھر بھول جائیں. صحیح ہے, صحیح عثمان غازی نے جو عمل کیا, دیکھیں زوجہ ایک آپ کی ایسی کہہ لیں کہ رشتہ ہے, اس سے آپ نہیں چھپا سکتے اور کچھ بھی. لباس کا آگے نہیں دوسرے کا. ہاں جی. اور امام زین العابدین کا وہ بھی ان کا پوشیدہ رہا معاملہ, ان کی اس معاملے کا جو خیر خواہی وہ لوگوں کی کرتے تھے, رحلت کے بعد لوگوں پر آشکار ہو, اللہ کی رضا کے لیے تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے مطابق کر لیں. آپ کی سوال کا جواب.